بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایات اور رحم و کرم کا موسم بہار شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے۔ جنت کو مزید سجایا جا رہا ہے۔ عرش کے نیچے سے رحمت کی ہوائیں چلنے کو تیار ہے۔ کچھ ہی دنوں میں جنت کے درختوں کے پتوں سے سریلی آوازیں سنائی دینے لگے گی۔ حور عین بھی دست بدعا ہو کر عرض کرے گی، اے باری تعالیٰ، اس مہینے میں ہمیں وہ خوش نصیب تیرے بندے چاہیے جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور ان کی آنکھوں کو ہماری وجہ سے سرور اور خوشی ملے۔ ہر ایک روزے دار کو حور عین عطا کی جائے گی۔ رمضان المبارک کی یہ پہلی رات ہے۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اس میں جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور دوزخ کے سب دروازے پورے مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ سرکش شیاطین اور جن سب کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک آواز دینے والا آسمان سے ہر رات طلوع فجر تک آواز لگاتا رہتا ہے اور فرماتا رہتا ہے، خیر اور بھلائی کے طلبگاروں، اللہ کی طرف سے خیر کو قبول کرو اور خوش ہو جاؤ، برائی اور شر کے طلبگاروں رک جاؤ اور ہوش سے کام لو۔ پھر خداوند کریم کی ایک آواز آسمانوں کے اندر گونجتی ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر آ کر فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے ہم اس کو بخشش دیں گے، کوئی ہے جو توبہ کرے ہم اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، کوئی ہے دعا مانگنے والا ہم اس کی دعا ضرور پوری کریں گے، کوئی ہے سوال کرنے والا ہم اس کو عطا کریں گے۔ ہر رات 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور عید الفطر کے دن پورے مہینے میں روزانہ 60,000 کے بقدر جتنے لوگ بنتے ہیں ان سب کو ایک ہی دن جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ تو آسمانوں پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب زمین کی طرف آتے ہیں کہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ماہ رمضان کی تمنا شروع فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ بلکہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو لسان نبوت سے یوں موتی بکھرتے تھے، اللہم ھذا شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ، اے کریم ذات، جیسے آپ نے ہم پر فضل و احسان کیا کہ ہمیں شعبان عطا فرمایا، اے اللہ، اے کریم ذات، ہمیں رمضان کی مبارک ساعتیں اور رمضان کی مبارک گھڑیاں بھی نصیب فرما۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ پہلے اپنے اس مبارک مہمان یعنی رمضان المبارک کا استقبال فرماتے تھے، اور جو ہی شعبان کی آخری رات آتی آپ اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جمع فرماتے اور ان کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت، افادیت، خصوصیت، امتیازی حیثیت کو بیان فرماتے اور ان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ان فرامین کو نقل فرمایا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مستقل لمبی سی روایت بیان کی ہے جس کو صحیح ابن خزیمہ نے اور اسی طرح حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا کاندلوی نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مسجعہ نے فضائل رمضان کے اندر بھی لکھا ہے۔ یہ روایت مکمل ہے لیکن اس کے کچھ الفاظ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ الفاظ یہ ہے: ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ یہ مکمل روایت ہے لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض کو ادا کیا۔ جہاں تک میں نے حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہاں تک مکمل ہوا۔ آگے لمبی حدیث ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں فرمائی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایک بندے کو کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا لسی پلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت اور عنایت فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے،
اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ چاہو اور پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلاوے، رب تعالی شانہ قیامت کے دن خود نبی کریم فرماتے ہیں میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ محترم دوستو بزرگوں، آئیے ہم بھی اپنے اس مہمان مہینے کے استقبال کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ محض جلسے جلوس سے نہیں بلکہ اپنے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا کرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اذہان اور ذہنوں اور دلوں میں رچا بسا کر پرعزم ہو جاوے اور حوصلہ کرے کہ ہم سب نے اس رمضان میں اپنی مغفرت کے تمام اسباب خلوص دل اور خلوص نیت سے اختیار کرنے ہیں۔ چنانچہ جو ہی ہم ماہ رمضان کے چاند کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت ایمان، خیریت اور سلامتی والا کر دے اور ہمیں توفیق دے اس عمل کی جو تجھے پسند اور مرغوب ہو۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، اب ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم پورا مہینہ اس ماہ مبارک کی دل و جان سے قدر کریں اور اس کے تقاضوں کو شرائط اور آداب کے ساتھ پورا کرے۔ یاد رکھے توبہ اور استغفار کی کثرت کرے، ذوق اور شوق سے تراویح کی 20 رکعت ادا کرے، 3 رکعت وتر ادا کرے اور خوب دعائیں مانگ کر جلد سو جاوے تاکہ صبح سحری کے وقت اٹھنے میں دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوتے وقت کی دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھتا ہوں اور بیدار ہوتا ہوں۔ سورہ ملک پڑھے اور آیت الکرسی بھی پڑھ لے۔ سنت کے مطابق دائیں پہلو پر سو جاوے۔ جب سحری کا وقت آ جائے تو حساس بشاش ہو کر چستی سے اٹھ جاوے، گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے، وضو کرے، تہجد ادا کرے، بلکہ کوشش کرے کہ تہجد ہماری زندگی بھر کا معمول بن جاوے۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سحری ضرور کھائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاکید کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے اور اس کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، حدیث پاک میں فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کیا کرو، بے شک سحری میں برکت ہم نے ڈال رکھی ہے۔ بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اگر وقت باقی ہے تو تلاوت قرآن مجید کرے، ذکر و اذکار کرے، توبہ استغفار کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ مرد حضرات مساجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کرے۔ سحری کھا کر فوراً سونے کا ماحول نہ بناوے کیونکہ ایک اہم فریضہ نماز فجر ابھی باقی ہے۔ اگر مسجد میں درس قرآن یا خلاصۃ القرآن کی ترتیب ہو تو اس میں ضرور شرکت کرے، ورنہ باہمی مشورہ سے
کسی مستند عالم دین سے درخواست کرے کہ وہ آپ کو روزانہ درس قرآن دے۔ نماز فجر کے بعد اشراق تک ذکر و اذکار میں مصروف رہے، نماز اشراق پڑھے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر ایک مکمل حج یا عمرے کے برابر ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، مساجد میں شور و گل سے اجتناب، پرہیز اور بچے، کیونکہ یہ عمل نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کی لکڑی کو۔ مسجد سے واپس آ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاوے۔ کوشش کرے کہ آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو غلط بات کہہ بھی دے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کہہ دے انی صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ پورا دن اپنی زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کی حفاظت کرے۔ محترم دوستو بزرگوں، زبان کو جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، بہتان، چغلی، الزام تراشی، گالی گلوچ، گانے اور فضول گوئی سے پاک اور صاف رکھے، اور نہ ہی زبان کے نشتر سے کسی کا دل دکھاوے، کسی کی حقیق یعنی عزت، بے عزتی اور رسوائی نہ کرے۔ آنکھ کو حرام امور سے بچائے، فلم، گانے، میوزک، ڈانس، بد نظری، نامحرم کی طرف دیکھنے سے پاک اور صاف رکھے۔ کان کو غیبت سننے، گانا سننے، فضول گوئی سننے اور نامحرم کی باتیں بلا وجہ سننے سے پاک رکھے۔ دل کو حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، تکبر، غرور اور برائی سے پاک اور صاف رکھے۔ باہمی رنجشیں دور کرے، کسی سے بول چال ختم تھا تو اس سے شروع کرے۔ قطع رحمی سے باز اور رکے رہے، صلہ رحمی کو عام کرے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ محترم دوستو بزرگوں، دن بھر تلاوت قرآن کی کثرت کرے۔ قرآن کریم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، جس میں سے یہاں میں آپ حضرات کے سامنے 5 حقوق بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر کہ واقعی اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بواسطہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور تحریف اور تبدیل سے پاک رہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب بلا شک سچ ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ نمبر 2 یعنی دوسرا جو حق ہے قرآن شریف کا، وہ تلاوت کرنے کا ہے، یعنی اس کو پڑھنا باعث ثواب ہے اور قرآن کا ہم پر حق بھی ہے۔ تیسرا جو حق ہے وہ غور و خوض کرنے کا، یعنی اس کے اوامر اور نواہی کو سمجھنا کہ قرآن ہمیں فلاں موقع پر کیا حکم دیتا ہے، اس میں موجود فلاح پانے اقوام کے واقعات سے سبق حاصل کرنا اور تباہ شدہ اقوام کے واقعات سے درس عبرت حاصل کرنا ہے۔ نمبر 4 قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ بس اتنی بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جہاں منسوخ آیات ہے اس کی محض تلاوت کی جا سکتی ہے، ان پر عمل کرنے سے شریعت نے خود روک رکھا ہے۔ نمبر 5 قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تحفیظ اور قرآن کی تنفیذ کرنا ہے، یعنی اس کی اشاعت اور اس کو پھیلانے اور اس کا تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ان حقوق کی مکمل رعایت رکھ کر تلاوت کرے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، قبلہ رو ہو کر، با ادب سوچ اور سمجھ کر تلاوت کرے۔
بعض امور کو بالکل نظر انداز نہ کرے، یعنی سجدہ تلاوت کے احکام کہ اس کا بھی خیال رکھے کہ کون سے موقع پر سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ اور اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو درجہ ذیل تراجم اور جو تفسیر معتبر ہے اس کو پڑھا کرے۔ مثال کے طور پر تفسیر عثمانی کا مطالعہ رکھے کہ جس کے مصنف شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہے۔ اسی طرح معارف القرآن کا مطالعہ کرے کہ جس کے مصنف مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ۔ اسی طرح آسان ترجمہ پاک کا مطالعہ کرے جس کے مصنف شیخ الاسلام جسٹس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ یاد رکھے کہ کسی گمراہ بدعتی عالم اور غیر مستند لوگوں کے تراجم کا مطالعہ بسا اوقات آپ کے عقائد کو برباد کر سکتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ محترم دوستو، بزرگوں، آپ کے گھروں، دفاتر اور زمینوں پر جو ملازمین ہیں ان کے کام میں تخفیف کرے، تمام نمازیں وقت پر ادا کرے، افطاری تیار کرنے میں گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کرے، ان کو بالکل نہ ڈانٹے، بلکہ اگر کبھی خلاف مزاج کوئی معاملہ سامنے آوے تو عفو درگزر کر کے معاف کر لے اور افطار کرانے کا معمول بناوے، کیونکہ حدیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ افطار کے وقت شور و گل اور مساجد میں خراب حرکتیں اور بری حرکت سے بچے، اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کا معمول بناوے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ بلکہ جو حافظ حضرات ہے، جو حفاظ حضرات ہے، وہ اوابین میں اپنے منزل پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ نماز عشاء کی مکمل تیاری کرے، اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جاوے، خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرے۔ نماز تراویح کے لیے تیز رفتار حفاظ کے بجائے خوش الحان ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والے قاری صاحب کا منتخب کرے، کیونکہ تراویح رمضان المبارک کی بہت اہم عبادت ہے۔ بے شعور قوم والی عبادت سے خود کو بچاوے۔ خود مساجد میں خصوصاً تراویح کے وقت بیٹھے رہتے ہیں اور ایسے لوگ پانی پینے کے بہانہ بنا کر اپنا وقت اور ثواب و اجر ضائع کرتے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتا ہے تو بھاگ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، گریہ زاری کرے، اپنی محتاجی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اور محتاج بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، گھر والوں کے لیے دعا کرے، اپنے ملک کے جو حالات خراب ہے اس کے لیے بھی دعا کرے، بلکہ پوری اقوام عالم اور پورے عالم اسلام کے لیے بھی دعا کرے۔ اس کے بعد جلد گھر واپس آوے، اپنی حاجت طبعیہ سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کرے اور اپنا جائزہ لے کہ میں نے مکمل دن کے اندر کون سے اچھے کام کیے اور کون سے برے کام کیے۔ اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مزید اچھے کام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا برا کام ہوا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم کرے اور جلد سو جاوے تاکہ صبح جلد اٹھے اور اپنے معمولات صحیح طور پر ادا کر سکے۔ رمضان میں صدقہ خیرات دل کھول کر کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں انشاءاللہ مستقلاً آگے بات آئے گی اور اس کا مستقلاً بیان انشاءاللہ بیان بھی کیا جائے گا، تو زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اسی طرح آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ
کہ اپنے شیخ اور مرشد کے یہاں جا کر اعتکاف کرے تاکہ اجر و ثواب بھی ملتا رہے اور ظاہری اور باطنی ترقیات سے بھی نصیب ہو، شیخ کی صحبت بھی زیادہ میسر ہو۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں بہتر عمل اعتکاف ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو مدارس ہے اس کو خصوصاً اس کے اندر زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیا جاوے۔ نماز عید الفطر کی تیاری کرے، خود بھی نئے اور اچھے کپڑے سلوائے اور بچوں کے لیے بھی۔ نماز عید الفطر ادا کرے اور خوب دعائیں کرے، اور اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو رمضان میں عمرہ بھی کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ چند موٹی اور بنیادی باتیں تھیں جس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مناسب تھا، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔